بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج 19ویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ اس پارے کے شروع میں جو مضمون ہے وہ کفار مکہ کے حوالے سے ہے، جو ان کے عجیب و غریب مطالبات پہلے بھی مذکور ہو چکے ہیں۔ دراصل انہیں یہ بات بہت ہی بری لگتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس حوالے سے خبردار کرتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کی تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو وہ آخرت میں جواب دہی کی حقیقت کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کی پوری دعوت حق کو اپنے بیجا اعتراضات کے ذریعے اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتہ اتر کر آئے یا پھر ہم اللہ کو کھلے عام دیکھیں۔ تو قرآن مجید نے اس مطالبہ کی اصل جو وجہ ہے وہ بیان فرمائی کہ تکبر اور سرکشی ہے، یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ بہت ہی برا دن ہوگا جس دن کفار ان نشانیوں کو دیکھ لیں گے، اور قیامت کے دن یہ کفار ندامت سے اپنے ہاتھ چبا رہے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے رسولوں سے کچھ تعلق رکھا ہوتا، ان کی ہدایت کو تسلیم کیا ہوتا، ان کے راستے پر چلے ہوتے۔ اس دن اللہ کا رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب قرآن چھوڑنے کا جو مفہوم ہے اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نہ تو وہ قرآن کو سنے اور نہ اس پر ایمان لائے۔ دوسری یہ ہے کہ سنتا بھی ہے، عمل بھی کرتا، ایمان بھی رکھتا ہے، عقیدہ بھی رکھتا ہے، مانتا بھی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اور تیسری یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اور جو جھگڑے وغیرہ ہیں، تنازعات وغیرہ ہیں، ان میں قرآن کو حکم اور فیصلہ کرنے والا نہ بنائے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کے معانی میں غور و تدبر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ جو قلبی امراض ہیں، دماغی امراض ہیں، ان میں ان کی شفا اس سے حاصل نہ کرے۔ اب مشرکین یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے، سارا ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم قادر مطلق ہیں، ہم قادر مطلق ہیں، ہم اسی طرح نازل کریں گے۔ اور پھر یہ جو نجمن آہستہ آہستہ یعنی کہ تدریجی طور پر نزول ہے، اس کی حکمت بیان فرمائی کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں اور اس کے حقائق اور جو علوم ہیں اس سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو ایک تقویت، ایک سکون عطا ہو۔ اس کے بعد پھر موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کا ذکر کر کے بتایا کہ ہم نے منکر جو توحید و رسالت کے جو منکر تھے، یعنی فرعونیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کی جھٹلانے والی قوم کا تذکرہ ہے سیلاب میں غرق ہونے کا۔ پھر عاد اور سمود اور ان کے علاوہ بہت سی دیگر قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، جن کی تفصیلات پہلے ہم بیان کر چکے ہیں پچھلے پاروں کے مضامین میں۔
آیت نمبر 41 میں بتایا گیا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور آپ کی رسالت کا مذاق اڑاتے ہیں، بڑے ہی تکبر کے انداز میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں شرک سٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن ہم پھر بھی شرک پر جمے رہے اور ان کی کوششوں کو ہم نے ناکام بنا دیا ہے۔ تو ان آیات میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں ان کو خبردار کیا گیا کہ جب وہ شرک اور اپنی گستاخیوں کی بدترین سزا پائیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کون حق پر تھا اور کون پرلے درجے کی گمراہی پر۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی نازیب حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیں اور عقل و دماغ، عقل و شعور سے کام لینا چھوڑ دیں۔ گویا یہ لوگ تو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ جو کائنات کے شواہد ہیں، واقعات ہیں، دلائل ہیں، ان میں غور کریں، دیکھیں، سورج کی نقل و حرکت کو دیکھیں، سائے کو کس طرح وہ بڑا چھوٹا کرتی ہے، رات انسانوں کو ڈھانپ لیتی ہے، نیند تھکن کو ختم کر کے ایک سکون عطا کرتی ہے، دن چلنے پھرنے اور روزی کمانے کا ذریعہ ہے، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں اور چل کر پانی برسنے کا، بارش آنے کا پیغام لے کر آتی ہیں، آسمان سے صاف ستھرا پانی برستا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرنے کا باعث بنتا ہے اور لا تعداد انسانوں اور جانوروں کو سیراب کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہم مختلف انداز سے اور مختلف اسالیب اور سٹائلز سے بات کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکیں۔ اس کے باوجود یہ انکار پر اتر آتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 میں مزید نعمتوں کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے دو طرح کے سوتے بہا دیے ہیں، ان کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے جس سے ان کی آپس میں آمیزش نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے پانی ہی سے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کی سہولت اور مدد کے لیے دو طرح کے رشتہ دار بنائے، ایک پیدائش کے سبب سے اور دوسرے نکاح کی وجہ سے۔ بلا شبہ اللہ کے احسانات بے شمار ہیں، البتہ انسانوں کی اکثریت احسان فراموش ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو معبود بناتی ہے جو کوئی نہ کوئی انہیں فائدہ پہنچا سکیں، لیکن نہ وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ نقصان۔ بس اب وہ عنقریب وہ دن آئے گا جب یہ اپنے کرتوتوں کا انجام اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں کہ نمبر 1، وہ جھوٹ بولنا تو درکنار، ایسی محفل میں بھی موجود ہونا جانا گوارا نہیں کرتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو یا کوئی جھوٹا معاملہ طے پا رہا ہو۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بے تکی باتوں میں ملوث ہونا تو دور کی بات، وہاں کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے جہاں اس طرح کی کوئی عجیب و غریب سرگرمی انجام دی جا رہی ہو۔ تیسری ان کی نمایاں صفت یہ ہے کہ انہیں جب اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو بڑی توجہ اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ اور چوتھی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے ان کے پارسا ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اور یہ التجا کرتے ہیں کہ روز قیامت انہیں ایسے گھرانے کے سربراہ کے طور پر حاضر کیا جائے جو اہل یقین سے ہو، جو اہل تقوی سے ہو، جو متقین پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد
عباد الرحمن یعنی اللہ کے مخصوص اور محبوب بندے، ان کی بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ اگر ایک خاص حوالے سے دیکھا جائے تو یہ 13 صفات بنتی ہیں کہ وہ تواضع اور انکسار کے عادی ہیں، خوگر ہیں، جاہلوں سے دور رہتے ہیں، کنارہ کش رہتے ہیں، ان کی راتیں نماز تہجد میں گزرتی ہیں، اس کے باوجود وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، فضول خرچی اور بخل سے دور رہتے ہیں، اور مزید ان کی صفات۔ پھر سورت کے اختتام پر مشرکین کو یہ خبردار کیا گیا ہے کہ تم اس اللہ کی دعوت پر، یہ جو حق کی دعوت ہے، دعوت حق پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہو تو اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہے برا ہوگا، تم پر فوری عذاب بھی نازل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی سنت اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دعوت کے ذریعہ اتمام حجت کر دیا جائے، تو اگر اس کے باوجود تم نے مجرمانہ روش اختیار رکھی اور اس سے توبہ نہ کی تو پھر سنگین نتائج بھگتنے اور دردناک عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں شعراء اور بعض شعراء اور ان کی ذہنیت کو آشکار کیا گیا ہے، اس لیے پھر صورت کا نام ہی شعراء رکھ دیا گیا ہے۔ یہ صورت مکی ہے اور اس کا مرکزی جو مضمون ہے وہ اثبات رسالت ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کے جو منکرین ہیں ان کے انجام سے اس مضمون کو تقویت دی گئی ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک تو احساس ذمہ داری کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ اس کے علوم و معارف اور جو اس میں احکام بیان ہوئی ہیں آیات کے اندر وہ بندوں تک پہنچانے میں اپنے آپ کو بہت ہی تکلیف میں لے آتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا ایک جذبہ اور ایسا درد تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ آپ کی جان ہی لے لے گا۔ پھر دوسرا منفی رویہ مخالفین کا، تو جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت جو بھی کی جاتی، جو بھی اس طرح کی بات آتی تو وہ اس سے منہ پھیرنا اور اعراض کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا حکم دیا۔ بشری تقاضے کے تحت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کو گفتگو کا محور بنایا، یعنی وہ مضمون اس میں چل رہا ہے۔ فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا احسان جتانے کا بھی اس میں ذکر ہے۔ تو فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ کون ہے رب العالمین؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں اور مشرق اور مغرب کا اور تمہارا اور تمہارے پہلے جتنے بھی باپ دادا گزرے ہیں سب کا رب ہے۔ پھر وہ جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اظہار اور خاص طور پر عصا کا اظہار بن جانا، پھر غلبہ پانا آپ کا، جادوگروں کا ایمان لے آنا، اور فرعون کی طرف سے انہیں قید میں ڈالنا، ہاتھ پاؤں کو مخالف ساموں سے کاٹنا، سولی جڑانے کی دھمکیاں، یہ سارا یہ مضامین اس میں آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ واقعہ دہرایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون، تو اس کے پیروکاروں کا تعاقب، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک ضرب آپ نے لگائی سمندر میں تو وہ سمندر کا سینہ پھٹ گیا، اور جتنے بھی آپ کے ساتھ لوگ تھے بنی اسرائیل ان کے لیے خشک راستہ بن گیا، یعنی پانی کی ایک دیوار ادھر بن گئی، پانی کی دوسری دیوار ادھر بن گئی، درمیان میں سے راستہ خشک بن گیا، وہ مکمل سلامتی کے ساتھ سمندر پار چلے گئے۔ پھر جب فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت اس سمندر کی آیا تو وہ اس سمندر کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ جو حضرت ابراہیم نے گفتگو فرمائی وہ ہے، اور اس میں یہ واضح کیا گیا، بتایا گیا کہ انسانی طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے محسن کو فراموش نہ کرے،
تو اللہ نے انسان کو عدم سے، یعنی جب اس کا وجود نہیں تھا، عدم سے اس کو وجود بخشا، اس کی موت و حیات، بیماری و صحت اور کھانا پینا، یہ سب اللہ کی عنایات کا مظہر ہے۔ تو قیامت کے دن مال اولاد تو کسی کام نہیں آ سکیں گے، وہاں تو جو قلب سلیم رکھنے والے متقی انسان ہیں وہی نجات پائیں گے۔ ابلیس اور اس کا پورا لشکر قیامت کے دن اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں پر نوحے پڑھ رہا ہوگا، اور وہاں کوئی سفارشی اور کوئی حمایتی نہیں میسر آئے گا۔ آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے۔ وہ رسول امین تھے، امانت دار رسول تھے۔ بعض روایات کے مطابق 950 سال تک اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، مگر اس کے جواب میں سرکش لوگوں نے یہی کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں؟ آپ جو لوگ آپ پر ایمان لائیں یا جو آپ کو مانتے ہیں وہ تو بڑے غریب سے پسماندہ سے لوگ ہیں۔ تو پھر نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے، اور سرکش قوم کو طوفان کی نظر کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، جیسا کہ یہ مضمون پہلے بھی گزرا۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد قوم عاد کا قصہ ہے، جن کی طرف حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ جتنے لوگ تھے، یہ جسمانی قوت اور پھر ان کی عمریں تو لمبی ہوتی تھیں، تو عمروں کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے یہ دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ تو بڑے بغیر ضرورت کے انہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا۔ تو جتنی بھی ان کی یہ محلات اور یہ صنعت و حرفت اور طاقت اور قوت اور جتنے ان کے وسائل تھے، ان میں سے کچھ بھی انہیں عذاب خداوندی سے نہ بچا سکے، اور وہ عذاب آ کر رہا۔ آیت نمبر 141 سے 141 سے قوم سمود اور ان کی طرف فرستادہ نبی جناب صالح علیہ السلام کے درمیان جو مارکہ قباتل تھا اس کا بیان ہے۔ باغات اور کھیتیوں کی سرسبزی، شادابی، اور جو انہیں ایک ٹیکنیک حاصل تھی سنگ تراشی کی، ان کی مہارت اور ان کی بستی میں امن و امان کی مثالی حالت، تو یہ ساری چیزیں بھی انہیں عذاب الہی سے نہ بچا سکیں، اور جو چند تھوڑے بہت مومن تھے وہ بچ گئے، اور باقی جتنے بھی فسادی تھے ان کی اکثریت تباہ ہو گئی۔ آیت نمبر 160 میں لوط علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی فحاشی اور عیاشی میں ڈوبی ہوئی تھی، اس میں ایک طرف شرافت اور ایک طرف شیطنت، تو اس مارکہ میں لوط علیہ السلام کی کامیابی اور ان کے مخالفین کی عبرتناک ہلاکت کی جو ہے وہ، اور پھر جو شریف اور اقلیت تھی اس کو ان شریروں کی اکثریت پر غلبہ کی خوشخبری ہے۔ پھر شعیب علیہ السلام کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے تھا جو بڑی معیشت اور تجارت کے حوالے سے بڑی مستحکم تھی، تو اس میں ایک طرف ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور فساد کی گرم بزاری، دوسری طرف امانت و دیانت اور صدق و فلاح کے ساتھ وسائل سے معروم اقلیت جو تھی، لیکن اس کی کامیابی، کامرانی اور اللہ کی نصرت ان کے ساتھ، اور اہل باطل کے لیے آسمانی پکڑ کا واضح اعلان ہے۔ آیت نمبر 192 سے جو مضمون ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جسے بالکل فصیح اور واضح عربی زبان میں جبریل امین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ سب اخلاقی خرابیاں اس امت میں بھی جمع ہو چکی۔
تو بس صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت میں اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا کہ نام و نشان بھی مٹ جائے، ورنہ اخلاقی زوال تو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو قادر الکلام شعراء تھے، دانشور تھے، انہوں نے اسلامی نظام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے میں نہایت شرمناک اور مکروہ کردار ادا کیا تھا۔ تو پھر قرآن کریم نے ان کی مذمت کی اور فرمایا کہ اس طرح کے جو شعراء ہیں ان کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہیں، کیونکہ اس طرح کے شعراء ہر وادی میں سرگرداں اور ہر کھیت میں منہ مارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ پھر وہ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ان کا کردار انتہائی ناپسندیدہ بلکہ پست کردار ہے۔ ہاں، ان شعراء میں جو اہل ایمان ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں اور اللہ کے ذکر سے سرشار ہیں اور اپنے شاعرانہ کلام سے مظلومین کے ساتھ ان کی معاونت کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا حق دلانے میں ان کے مددگار ہوتے ہیں، تو وہ شعراء اچھے ہیں، وہ اجر کے لائق ہیں۔ پھر آخر میں ظالموں کو ان کے عبرتناک انجام پر تنبیہ فرما کے سورت کا یہاں اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے۔ نمل عربی میں چونٹی کو کہا جاتا ہے، تو چونکہ اس سورت میں چونٹی کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے پھر اس کا نام نمل رکھ دیا گیا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بے شک قرآن بنی اسرائیل کے لیے زیادہ تر انہی باتوں کو بیان کرتا ہے جن باتوں میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو پھر وہ واقعات بیان ہوئے کہ جن میں بنی اسرائیل کا آپس میں شدید اختلاف تھا۔ تو یہ قرآن مجید کا ان واقعات کو بیان کرنا اس کتاب کے سچے ہونے کی واضح دلیل ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور ابتدائی آیات میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ان مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور خاص کر کے آخرت پر مکمل اپنا پختہ یقین رکھیں، اور اس کے برعکس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے لیے دنیا کی جو سہولتیں ہیں وہ پھر انہیں ان سہولتوں میں ان کی رغبت پیدا کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہ عارضی ہیں۔ قیامت کے روز ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا، وہ سب خسارے اور گھاٹے میں ہوں گے۔ اور یہ حقائق وہ ہستی بیان کر رہی ہے جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، کامل علم رکھنے والی ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت داود، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے مختصر انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ تو خاص کر حضرت داود اور ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذرا اس میں تفصیل ہے کہ دونوں حضرات کو جنات پر حکمرانی، پرندوں کے گفتگو سمجھنے کا سلیقہ اور بے پناہ وسائل دیے گئے، بے پناہ وسائل سے نوازا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی ایک مرتبہ جنوں انس پر اور پرندوں پر مشتمل وہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کا گزر ہوا وادی نمل میں ان کا گزر ہوا، یعنی چونٹیوں کے علاقے سے ان کا گزر ہوا۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی دوسری چونٹی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں رون نہ ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس منظر سے بہت ہی معزوز ہوئے اور تبسم فرمایا، اور پھر اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کی رحمت کے طلبگار ہوئے۔ تو یہ درمیان میں کچھ رکاوٹ آ گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو مستقل طور پر موجود حاضر باش پرندے تھے ان میں سے ایک ہدہد بھی تھا۔ تو اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا بلقیس اور اس کی قوم کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں
اور انہوں نے اپنا ایک الگ نظام بنا رکھا ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک خط لکھ کر توحید الہی کی دعوت دی۔ تو ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کو نبی سمجھنے کے بجائے ایک دنیا دار بادشاہ سمجھا، تو اس نے پھر کچھ تحائف بھیجے، تحفے تحائف۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مال دے رکھا ہے وہ تمہارے ان تحفے تحائف اور ان تمہارے مالوں کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے۔ تو عدد سے کہا کہ یہ خط پہنچاؤ، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ تو ملکہ سبا نے پھر سلیمان علیہ السلام کے سامنے سرنڈر کر دیا اور وہ چل پڑی۔ تو اس دوران سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں سے کہا کہ جو ان کی اطاعت گزار ہیں، اطاعت گزاری میں جو وہ ملکہ سبا اور ان کے لوگ آ رہے ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے یہ تخت میرے پاس کون لائے گا؟ تو ایک بہت بڑا جن تھا، عفریت سرکش جن، جس نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کی یہ جو مجلس ہے یہ برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، میں امانت دار ہوں اور اس پر قادر بھی ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی، ایک ولی جن کا نام مفسرین نے آصف بن برخیہ لکھا ہے، وہ کتاب الہی کے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا۔ تو انہوں نے پھر نظر اٹھا کر دیکھا تو تخت سامنے رکھا ہوا تھا۔ تو اسی لیے پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے جو ہیں، ان کا گفتہ، ان کا کہا ہوا دراصل اللہ کا کہنا اور اس کی گفتار ہوتی ہے۔ تو گفتہ اللہ بود، گفتہ اللہ بود، یہ حضرت مولانا روم کا شعر ہے۔ گفتہ اللہ بود، گرچ از حلقوم عبداللہ بود۔ مفسرین اکرام نے یہاں وضاحت کیا ہے کہ اللہ کے ولی کی یہ طاقت ہے کہ اتنا وہ پل بھر، پلک جھپکنے کی مدت میں وہ تخت لے آیا، تو پھر نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا خود ہی، اور پھر امام الانبیاء جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس تخت میں کچھ تبدیلی کی گئی کہ آیا ملکہ اسے پہچان پائے گی یا نہیں۔ تو ملکہ نے اسے پہچان لیا، پھر پانی کے تالاب پر ایک فرش بنا دیا، تو ملکہ سبا نے اس پر قدم رکھا اور پانی گمان کرتے ہوئے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چکنا بلوری جو ہے نا، یہ شیشے کا ہے۔ اس موقع پر پھر ملکہ سبا نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی۔ چنانچہ اس نے جناب سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ اس کے بعد قوم سمود اور ان کے نبی صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ مضمون چل رہا ہے کہ اسلام اور کفر کا معرکہ جو وسائل اور انتظامات کے مقابلہ میں کس کی جیت ہوئی، یعنی ایمان کی جیت ہوئی اور اعمال صالحہ کی جیت ہوئی، اور قوم سمود کے وسائل اور انتظامات سارے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پھر قوم لوط اور ان کی بد کرداری کا مقابلہ کیا گیا، تو اس میں بھی اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کو فتح ہوئی اور نافرمانوں کی تباہی ہوئی۔ اور اس 19ویں پارہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور منتخب بندگان خدا پر سلامتی کی نوید سنائی گئی ہے، اور معبود حقیقی اور یہ جو جھوٹے معبود ہیں، معبودان باطل، ان میں تقابل کر کے اس تقابل کے ذریعے حق تک پہنچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اس مضمون پر 19ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے فہم، تفہم اور پھر عمل بالقرآن سے نوازے، توفیق ارزانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔